بہت حضرات اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں جن مومنین کا بالخصوص پیسوں سے بھی تعاون عمل حسین مولانا احمد رضا بجانی صاحب آزاد کے درمیان ہوں گے دل کھول کے ملسہ پیش کریے گا ایام آزاد کے آخری لمحے ہیں آنکھیں اشک بار کرو فاطمہ کا رومال تمہاری آنکھیں کے نیچے آ رہا ہے ہاں زدارو عاشق حسین کے آہو دعا کرو ارے زہرا کے ساتھ کو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہدالا ادا کرو ارے بے سر ہوئے حسین قیامت پتا کرو ارے سمجھو شریک مجلس ماتم رسول کو سب مل کے دو حسین کا پرساد تین کو سب مل کے دو حسین کا پرساد تین کو آج اگر سامنے تشریف لے آؤ اور استقبال کرو ان رہواروں کا ان زخمی زلجلاں کا ان زخمی گھوڑوں کا اور اس یاد کو تازہ کرو کس طریقے سے کربلا میں امام حسین کا بھرا گھر اور اولاد ابو طالب ایک خون میں کس طریقے سے اجڑے میں ممنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ سامنے تشریف لے آئیں اور استقبال کریں نقیب القدر حسین بہترین خطیب بہترین ناظم جناب مولانا احمد رضا بجانی صاحب کے لیے خط رکھتے ہیں فاتحہ سنو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سورہ حمید اور دن مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان حضرات کی ارواح کو انسان فرماتا میں مشغول کرتے ہیں خاص طور سے وہ مولا کے حضرات جو گزشتہ ماہ عزا تک ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں ہی ہیں جملہ مضامین کے ارواح کو سورہ فاتحہ کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں دکان کا فون آ رہا ہے مولانا ابولا ظالمین ظلم حق محمد لمحمد وآخرت عجمہ ذالک اللہم علی الإجابت التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وطابت علاقتہی اللہم ولعنہم جمیعا اللهم حجل وليك الفرج ولا قيد ونصرة ولا تسوءني في نفسي ولا في أحد من أحبتي يا ملاكي يا فاطمة يا بنت محمد يا قرة عين رسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا ترجعنا وتشفعنا وتوسلنا بك الله ما قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا ملاكي يا فاطمة الزهراء حسني ارباب اعظام سوگوارا نے سید الشہداء پرسہ پیش کرنے والوں پوری طاقت سے کھوکھلی کی جا رہی تھی یزیدی دربار جو فسق و فجور اور فواحش کا اڈہ بن چکا تھا اس کی خاص و عام محفلوں میں اسلامی نظریات اور دینی تصورات کا مذہبہ اڑایا جا رہا تھا یزید کھلم کھلا کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا کوئی وحی نہیں آئی کوئی نبی نہیں آیا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی یہ آل محمد کا دھام تھا جسے میں نے ختم کر دیا لیکن آقا حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن مجید کر کے بتایا کہ یزید کو ہمارے سر و تن میں جدائی تو پیدا کر سکتا ہے لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی پیدا نہیں کر سکتا لہذا آج جو کچھ بھی ہے یہ آقا حسین کی وجہ سے ہے نام رسول ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے عملوں کے بھجن کیا نہیں ہوگا یا حسین لبیک یا حسین نظر رسول کی ہر مزاج رکھا ہے اسے دھرم میں نہ بانٹو
حسین सबका है, یا پھر سورج بھان ہندو شاعر ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اس لیے کہ اس مجمع میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے اشخاص یہاں تشریف فرما ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ اہل ہنود ہیٹ کر دیے گئے. ہاں سدارو سر سینہ پیٹ کر پرسہ پیش کرو, اس لیے کہ یہ مسلم کے فرزندوں کے رہوار ہیں. ہائے غربت مسلم, ارے تو شہزادے کوفے میں شہید کر دیے گئے, تو شہزادے کربلا کے میدان میں. عبداللہ ابن مسلم کے بعد محمد بن مسلم ابن عقیل کا شبیہ رہوار آ رہا ہے. عزادارو, جب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کوفے کے لیے ہوتا ہے تو مسلم نے جملہ کہا تھا کہ آپ کی اجازت ہے میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو آقا حسین پسند ہے. ارے یہ سب جیالے ہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو حسین پر قربان کر رہے ہیں, نصرت اسلام میں اپنے آپ قربان کر رہے ہیں. جزاک اللہ, یہی پرسے کا حق بنتا ہے جس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں. جعفر ابن عقیل کے بعد عبد الرحمن ابن عقیل کا شبیہ رہوار آ رہا ہے. عزادارو, کیا جذبہ ہے, کیا توانائی ہے, کیا حوصلہ ہے. ارے تیرے پر تیر کھا رہے ہیں, نیزوں پر نیزے کھا رہے ہیں, زخموں پر زخم کھا رہے ہیں, لیکن حسین کو بچانے کی کوششیں ہیں. عبد الرحمن ابن عقیل کے بعد محمد بن ابی سعید ابن عقیل کی نوبت آتی ہے. عزادارو, پورے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. کوشش یہی ہے کسی طریقے سے حسین بچ جائے, کسی طریقے سے حسین سلامت رہے. عزادارو, اب دل کھول کر بیان کرنا, اس لیے کہ اب ان کے شبیہ رہوار آ رہے ہیں جنہیں اونو محمد کہا جاتا ہے. ہائے سیمت کے اون بن عبداللہ کے بعد ان کے بھائی محمد بن عبداللہ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی زینب نے جب بھی بین کیے یہی کہتے ہوئے بین کیے, ہائے میرا حسین, ہائے میرا علی اکبر, ہائے میرا خاص, ہائے میرا علی اکبر, ہائے میرا 18 سال کا نوجوان. ارے جس کے سینے میں بچی کی ہنی ماری گئی, لیکن وہ موقع آتے ہیں جب شہزادی زینب تڑپ کر بین کرتی ہے. پہلا موقع جب تبرکات حسینی آ رہے تھے, ارے سب کے سر ان کی ماں نے لیے, لیکن ہاں سدارو, آقا محمد کے سروں کو کوئی لینے کے لیے جب بھی اپنی جگہ سے سادہ نہیں ہوتی ہے تو شام کی ایک عورت نے کہا, بیبیوں, کیا ان بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی؟ شہزادی زینب تڑپ گئی. بیبی, یہ جملے استعمال نہ کر, اس لیے کہ ان بچوں کی بدنصیب ماں زینب موجود ہے. بیبی, انصاف سے بتاؤ کہ زینب اونو محمد کا ماتم کرے یا حسین کی بے کسی کرے؟ ہاں عزادارو, قیامت ہو گئی. دوسرا موقع تب آتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچتا ہے. ارے اسی دلسوز انداز کو نوحہ خان پیش کر رہے ہیں, سر و سینہ پیٹے پرسہ پیش کریں, اس لیے کہ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں. سال آئندہ وہ پرسہ پیش کرے گا جو زندہ رہے گا, حیات رہے. زینب کے دلارے, زینب کے دلارے, پورے ماں کے مال ہوئے, بھائی پہ سے قربان ہوئے. تیروں کی طرح سجنگل میں سوتے ہیں سکون سے ماتل میں, جا کوئی شہر پہ لٹا کے زینب کے دلارے, زینب کے دلارے. لاشوں پہ جس
पड़ी दो शेर दिलावर जंगल से इस कर्ब बला के मकबल से आए जो लबों में नहा के ज़ैनब मोनी जरदारी से कहने जाने का घर वीरान हो गया, मेरा घर उजड़ गया। आओ मेरे नानिहाले कहाँ हो, तुम्हें तुम्हारी माँ आवाज़ रही है। हाँ ज़ादारो, अब मोहम्मद इब्ने अली की नौबत आती है। अली शहजादी ज़ैनब के भाई हैं। वक्त की बात कि पाबंद रस्म थी ज़ैनब, वरना पास से भाई की बहन थी ज़ैनब। अरे जिसका बाप जैसा भाई हो, जिसका हुसैन जैसा भाई हो, उसकी विदा छीन ली जाए, उसके बाजुओं में रस्सी बांधी जाए। अज़ादारो, ए मौला के सोगवारो, अब जरा दिल खोल कर मातम करना, तड़प कर पुरसा पेश करना, इसलिए कि अब उसके फर्जंदों के शबीए रहवार आ रहे हैं, जिसे उम्मुल बनीन कहा जाता था। उम्मुल बनीन अज़ादारो वो मजलूमा बीबी है कि जिसके बच्चे करबला के मैदान में कत्ल कर दिए गए, जिसके फर्जंद करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। ये अब्बास के भाई है। अरे क्या जज्बा है, किस तरीके से तरबियत की थी उम्मुल बनीन ने कि अपने आप को अपने सैयद सरदार पर कुर्बान कर देना अब्दुल्ला इब्ने अली के बाद ही है। अरे पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ अपने सैयद सरदार पर कुर्बान हो रहे हैं। हम मारे जाते हैं तो शहीद होते हैं तो हो जाए, हम कत्ल होते हैं तो हो जाए, लेकिन हुसैन बच जाए, हुसैन महफूज रहे। उस्मान इब्ने अली के बाद जाफर इब्ने अली का शबीर रहवार अज़ादारो, ये सब ज़ैनब की निदा के मुहाफिज थे। लेकिन हाय सब नुसरत इस्लाम में यके बाद दिगर जामे शहादत नोश फरमाते रहे। उजड़ गया अबू तालिब का घर। अज़ादारो, रिवायत बताती है तो जुमले सुनिएगा, मन खोल कर बयान करना। अरे सबके सुहाग सलामत रहे, सबकी मांगे आबाद रहे। अज़ादारो, रिवायत बताती है कि कासिम करबला का वाहिद वो शहीद है, इसलिए कि जितने भी लाशें पामाल हुए वो शहादत के बाद, कत्ल होने के बाद उनके जनाजों को पामाल किया गया। लेकिन कासिम करबला का वाहिद वो शहीद है जो जिंदगी ही में पामाल कर दिया गया। अरे बाई जानिब की तस्लियां, बाई जानिब की तस्लियां, बाई जानिब अज़ादारो कासिम की आवाज बुलंद हुई, मदद के लिए आइए। आवाज़ कासिम का बुलंद होना था कि हुसैन ने मसीहा बढ़ा, भैया दास, कयामत हो गई, भैया हसन की निशानी, भैया हसन की निशानी हमसे बिछड़ गई। हुसैन तरफ से कासिम ने मक्कलम की तरफ जा रहे हैं और कहते चले जा रहे हैं, ऐना कासिम, ऐना कासिम, ऐना कासिम। कासिम रहा हो आवाज दे मेरे लाल, तुम्हें तुम्हारा चचा आवाज दे रहा है, तुम्हें तुम्हारा अम्मू आवाज दे रहा है, लेकिन कासिम की कोई आवाज नहीं आती, कासिम का कोई जवाब नहीं आता। अज़ादारो, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि हुसैन एक बुलंदी पे तशरीफ ले गए। अरे दिल को थाम कर एक जुमला कहा, कासिम तुम्हें इमाम वक्त आवाज दे रहा है, लब्बैक कहो। जैसे ही हुसैन ने ये कहा, कासिम की लाश के टुकड़े हवा में बुलंद होने लगे। हर टुकड़े से आवाज आ रही थी, लब्बैक, लब्बैक। अरे चचा जान, मौत ने मजबूर कर दिया। मीर अनीस फरमाते हैं, थाम कर दिल को पुकारे मेरे प्यासे कासिम, उठो हम आए हैं लाशों पे तुम्हारे कासिम। अज़ादारो, जब किसी घर से कोई रुखसत होता है तो माँ और बहनें कभी चेहरे की बधाई देती है, कभी रुखसतों का बोझा देती है, लेकिन हाय कासिम जो टुकड़ों में तकसीम हो गया,
نکلی لہو میں دودھ ہوئی ایک جگہ سے قدموں پہ سر جھکا کے پکار عورت میرا قصور جلوس کی شکل میں یہاں سے درگاہ تک جائے گی. جزاک اللہ حضرات. قیامت ہو گئی. مولا کہتا تھا تو حسین مارے گئے. حسین کا بڑا گھر اجڑ گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور لاش قاسم کو خیمے میں رکھا, ایک مرتبہ قدرت تڑپ کر کہتی ہے سید و سردار ذرا یہ بتا دیجیے کہ میں اپنے آپ کو ایک شب کی دلہن کہوں یا ایک شب کی بیوہ کہوں. ازادار اجڑ گیا. اہل بیت اطہار کا گھر. قاسم کے بعد یہ حسن کی دوسری نشانی جنہیں ابو بکر ابن حسن کہا جاتا ہے. ان کا مظلوم باپ وہ مظلوم باپ تھا کہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے کشت دلہ میں آ گئے. ان کا باپ وہ مظلوم باپ تھا جس کے جنازے پر 3 برسائے گئے. عزادارے اور بچوں کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. نوجوانوں توقف کرنا, ٹھہرنا. قریب آتا ہے آقا حسین جناب فیضہ سے کہتے ہیں اللہ فیضہ ام لیلا سے جا کر کہہ دیجئے کہ اس کا علی اکبر مارا گیا. علی اکبر کا لاشا آیا ہے. عزادارو جیسے ہی لاشا علی اکبر آتا ہے میر مومن انیس نے کیا قیامت کے مصرے کہے جب ام لیلا لاشا علی اکبر پر آتی ہے. اپنے آپ کو لاشا علی اکبر پر گرانے کے بعد ام لیلا کہتی ہے آغاز تھی مسیح ابھی ایسے مصیبت تھے بچے میرے ابھی دل مرنے کے دن نہ تھے. علی اکبر وہ غربت میرے چچا خیمے تک آ جائے لیکن قیامت ہو گئی. عزاداروں جیسے ہی علم مبارک قریب ہوتا ہے علمدار کو جب نہیں دیکھا خوب بڑا علم دیکھا سکینہ طرف کر کہتی ہے بچوں تو اسے پھینک دو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا باسا کی آواز سے بلند کریں. عزاداروں بس 2 سے 3 لمحات آپ دعائیں سنیں اور پرسہ پیش کیجئے گا. عزاداران امام مظلوم کربلا جب بیبیاں بیان کر چکی, جب بیبیاں دنیا کر چکی, سید سجاد اپنی پھوپھی کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں رو چکی میرے چچا کو گریہ کر چکی. عزاداروں جیسے ہی سید سجاد نے یہ کلمات کہے قیامت ہو گئی. اللہ کا سارے مجھے دے دیجئے میرے حوالے کر دیجئے. جیسے ہی سید سجاد نے یہ کہا بیبیاں سمجھ رہی تھی کہ سید سجاد گریہ کریں گے, سید سجاد نوحہ پڑھیں گے, سید سجاد شکوہ شکایت کریں گے, لیکن قیامت ہو گئی. صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہے, ماں بہنیں یہاں تشریف فرما ہے. آپ کی بھیجی آباد رہے, آپ کے بچے سلامت رہے. عزاداروں قیامت ہو گئی. ارے جیسے ہی سید سجاد نے اپنے امو کا سر لیا, ایک ہاتھ میں سر عباس لیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے زندہ کی دیوار کا سہارا لیتے لیتے اپنے سکینہ پر پہنچے. سر عباس کو اپنے سکینہ پر رکھ کر کہا
اصغر کربلا کا واحد وہ شہید ہے جسے ذبح بھی کیا گیا، جسے نہر بھی کیا گیا، جسے قتل بھی کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی اصغر کو تیرے سے شعبوں سے شہید کیا گیا، ارے علی اصغر کے گلے کو ان رباب نے دیکھا تو گلا دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، اے میرے لال علی اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ اس دین سے شہید کیا گیا جس سے خون ہے۔ عمر سعد کہتا ہے 72واں سر کہاں ہے؟ شہید 72 ہوئے، سر 71 ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ کہنے والے نے کہا اے عمر سعد اس سر کو لے کر کیا کرے گا جسے حسین اپنی زندگی میں زمین پر گرتا ہے؟ ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، عبداللہ خدا حافظ، اے حسین کی نشانی خدا حافظ۔ لو آزادہ ہو، جس حسین کو بچانے کے لیے ماں نے اپنی گودیوں کے پلے ہوں کو قربان کر دیا، اب وہی والی سکینہ نے بس ایک ہی جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے صرف اتنا بتا دے کہ وقت سبحا میرے بابا کو پانی بھی ملا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ شہزادی زینب نے بیان کیے، اے سلطنہ سبت نبی میں تیرے نثار، بچپن سے میرے بھائی نے تجھ کو کیا ہے پیار، قاتل تیرے سوار کی چھاتی پہ ہے سوار، تیرے سوا کوئی نہیں سمت غم غسار، میں بنت مصطفیٰ ہوں جو بھائی کو پاؤں گی، تیرے سوا کو آنکھوں سے اپنے لگاؤں گی۔ ازادار افراد کا بالی نے سوچ لایا، ہر پتھر کے نیچے سے خون تازہ جوش مار رہا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سیاہ اندھیاں چلنے لگی، ایک آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین، تابوت آقا حسین، شبیہ تابوت مولا حسین۔ اے امام سلانا، یہ آپ کے جد امجد کے تو صدا پرسا پیش کر رہے ہیں، اے میرے مولا پرسے کو قبول کیجیے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ خدا حافظ حسین، خدا حافظ علی اکبر، خدا حافظ مولا عباس، خدا حافظ علی اصغر، اے بیویوں خدا حافظ۔ بس دل میں کسک یہی رہ گئی، علی اکبر آپ کی جوانی کا ماتم اس طریقے سے نہیں کر پائے جس طریقے سے ماتم کرنے کا حق بنتا تھا۔ یہ عزادار یہاں تشریف لائی ہیں، مولا حسین ان کی عزا کو قبول فرما لیجیے، ان کی گودیاں آباد رہیں، ان کے بچے سلامت رہیں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو عطا کیجیے۔ باب الحوائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے